السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو حاضرین، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ سب آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، جو ساتھی ہم سے نیو جڑا ہے، ہم سے اردو پڑھنا لکھنا چاہتا ہے اور اس کو شوق ہے اردو پڑھنے لکھنے کا، تو وہ ہمارے چینل سے جڑیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے عرش اردو کلاسز، اور ہم پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ہی کم دنوں میں اردو پڑھنا لکھنا ضرور سکھا دیں گے۔ ساتھیوں، اب تک ہماری 10-12 کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں، بالکل بیسک سے ہم اردو کی جو کلاسیں ہماری ہوئی ہیں بالکل بیسک سے آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں۔ اگر اب آپ ہم سے نیو جڑے ہیں تو پہلے کی جو کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں ان کو آپ دیکھیں اور پورا دیکھیں، ان کو اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ ان کو پورے کلاسوں کو اچھی طریقہ سے دیکھو گے تو آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نہیں دیکھو گے آج سے ہی، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو ہماری ان کلاسوں کو دیکھو گے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی پہلے آپ کو ہماری پچھلی کلاسوں کو بالکل بیسک سے، ان کو شروعات سے، ان کو جتنی بھی کلاسیں ہو چکی ہیں سب کو دیکھنا ہوگا، آگے چل کے آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا۔ ساتھیوں، ہم اب شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے املا لکھنا سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ املا کس طرح لکھی جاتی ہے، املا لکھنے کے کیا اصول اور نیم ہوتے ہیں، اس کو آج ہم سیکھیں گے اس کلاس کے اندر۔ آئیے ساتھیوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں لکھا املا لکھنا سیکھیں۔ ہم نے سب پڑھ لیا بیسک سے، اور یہ جو ہم نے لکھ رکھا ان کو بولتے ہیں ہم شرارتی حروف۔ کتنے حرف ہیں؟ یہ 9 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9۔ ان کو بولتے ہیں شرارتی حروف۔ ان حرفوں کو، حروف تہجی کو اور ان حرفوں کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو آپ املا لکھنا ضرور سیکھ جائیں گے۔ ساتھیوں، یہ جو حرف لکھ رہے ہیں یہ 9 حرف لکھ رہے ہیں۔ حروف تہجی کے کل کتنے حرف ہوتے ہیں؟ آپ کو میں نے بتا رکھا ہے کہ حروف تہجی کے کل 52 حرف ہوتے ہیں، اور 52 حرفوں میں سے ہی یہ 9 حرف ہیں۔ یہ حرف ایسے ہیں، ان حرفوں کو آپ کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ لکھنے میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لکھنے پڑھنے میں۔ اور اگر ہم املا لکھتے ہیں تو ان حرفوں کو ہم نے اگر اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو ہم سے املا لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ساتھیوں، یہ حرف ایسے ہیں، اگر ان حرفوں سے پہلے کوئی بھی حرف حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آئے، ان حرفوں سے پہلے حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آئے تو یہ حرف اس میں ان حرفوں میں مل جاتے ہیں۔ پہلے نیم کیا ہے اس کا؟ ان حرفوں سے پہلے حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آئے تو یہ حرف اس میں مل جاتے ہیں۔ اور اگر ان حرفوں سے پہلے انہی حرفوں میں سے، دوسرا نیم کیا ہے؟ ان حرفوں سے پہلے انہی حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ حرف اس میں نہیں ملتے۔ ان حرفوں کے علاوہ ان حرفوں سے پہلے حروف تہجی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ حرف اس میں مل جاتے ہیں۔ اور تیسرا نیم کیا ہے اس کا؟ ان حرفوں کے بعد میں، ان حرفوں کے بعد میں اگر کوئی بھی حرف آئے، یا تو یہ حرف آئے یا ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو یہ حرف ان حرفوں میں نہیں ملتے۔ ان تین نیم ہیں اس کے، ان کو آپ کو بہت دھیان سے یاد رکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اگر آپ اردو لکھنا چاہتے، املا لکھنا سیکھتے ہیں۔ ساتھیوں، اب ہم لکھتے ہیں، جیسے ہم نے لکھا ادھر، کیا لکھا؟ یہ لکھ دیا ہم نے، کیا لکھا؟ کتاب لکھا، کر لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ ادھر دیکھو پہلے کیا لکھا ہم نے، لکھا ادھر کر، تو را ان حرفوں میں سے آ رہا ہے، لیکن را سے پہلے حروف تہجی کا کاف، یعنی کاف سے کیا بنتا ہے؟ کے بنتا ہے، تو کاف آ رہا ہے۔ تو اس کی اردو بنائیں گے ہم، تو پہلے کیا لیں گے؟ ہم آدھا کاف لیں گے، کاف کی آدھی شکل لیں گے، اس کے بعد میں ہم را کے لیے رے آئے گا، رے کے لیے کیا آئے گا؟ را آئے گا، تو را اس میں کاف میں جڑ جائے گا اس طرح۔ یہ کیا بن گیا؟ کر بن گیا، کیونکہ ان حرفوں سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ کاف آ رہا ہے، تو یہ حرف اس میں مل گیا۔ ساتھیوں، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی کو اگر ہم بنائیں، کیا بنائیں؟ قد بنائیں، جیسے قد بنا دو، قد میں بھی اسی طرح بنے گا،
یہ کاف، یہ کیا ہو گیا؟ قد ہو گیا، تو آدھے کاف کی شکل آئے گی اس میں، اور اس میں کیا جوڑ دیں گے؟ ہم دال جوڑ دیں گے، یعنی دال سے دے بنتا ہے، کیا بن گیا؟ قد بن گیا۔ اور اسی کو اگر آپ لکھو رک لکھو، کیا لکھو؟ رک، یہ رک ہو گیا۔ را کے بعد میں کاف آ رہا، ان حرفوں کے بعد میں کوئی بھی حرف آئے گا تو یہ حرف اس میں نہیں ملیں گے، تو را کے لیے رے آئے گا، تو کاف پورا لکھا جائے گا، ملے گا نہیں اس میں، کیونکہ لاسٹ میں جو بھی یعنی آخر میں کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ دوستو آپ کے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ساتھیوں اب ہم آگے پڑھتے ہیں، اب ہم حرفوں کو جوڑ کر املا لکھیں گے۔ ہم نے یہاں کیا لکھ رکھا؟ کتاب لکھ رکھا ہے، تو سب سے پہلے کتاب کے لیے ہمیں حرف لکھنا ہے کہ کون کون سے حرف آئیں گے۔ پہلے کیا آئے گا ساتھیوں؟ ان کو میں آپ کو، تو کون سا حرف آئے گا پہلے؟ کے لیے کیا آئے گا؟ کاف آئے گا۔ کون سا کاف آئے گا؟ چھوٹا کاف۔ کاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا۔ کاف آ گیا، اور پلس میں کیا آئے گا؟ تے کے لیے، تا کے لیے کیا آئے گا؟ تے آئے گا۔ آ کا ڈنڈا لگ رہا ہے تو کیا آ جائے گا؟ الف آ جائے گا، اور پلس میں بے کے لیے کیا آئے گا؟ با آئے گا۔ ساتھ ہی ان کو اب ہم جوڑیں گے، ان کو جوڑ کر ہم ان کی اردو لکھیں گے جوڑ کر۔ یہ حرف لکھ دیا ہم نے کہ کتاب میں کون کون سے حرف آ رہے ہیں۔ اس میں 4 حرف آ رہے ہیں، کاف آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، الف، با۔ اب ان کو جوڑیں گے۔ آپ کو میں نے شکلیں پچھلی کلاسوں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ کاف کی آدھی شکل آئے گی، کاف کی یہ شکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس شکلیں نہیں آتی تو آپ پچھلی کلاسوں کو دیکھیں، شکلوں کی ہماری 2 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ یہ کاف ہو گیا۔ کون سی ماترا لگ رہی ہے کی میں؟ چھوٹی ای کی ماترا لگ رہی ہے۔ چھوٹی ای کی ماترا کس سے لگتی ہے؟ یہ بھی آپ کو پڑھا رکھا ہے، زیر سے لگتی ہے۔ چھوٹی ای کی ماترا زیر سے لگتی ہے، اور بڑی ای کی ماترا ہمیشہ یا سے لگتی ہے، چھوٹی یا سے۔ کیا ہو گیا؟ کی ہو گیا۔ اب اس میں کیا جوڑیں گے ہم؟ تا کی یہ شکل آئے گی۔ اگر تا درمیان یعنی بیچ میں آ رہا ہے تو تا کی یہ شکل آئے گی، اور تا میں آ کا ڈنڈا لگ رہا ہے تو آ کا ڈنڈا اردو کے اندر کس سے لگتا ہے؟ الف سے لگتا ہے۔ کیا بن گیا؟ کتا۔ کیا بن گیا؟ کتا۔ آگے بے کے لیے کیا آئے گا؟ بے آئے گا۔ بے الف میں نہیں جڑے گا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان 9 حرفوں کے بعد میں اگر کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ حرف اس میں نہیں جڑیں گے، الف میں وہ حرف نہیں جڑیں گے۔ تو یہاں الف آ گیا، تو الف کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ حروف تہجی کا با آ رہا ہے، تو با کو الف سے الگ لکھیں گے، یہ لکھ دیا۔ تو کیا بن گیا ساتھی؟ یہ بن گیا کتاب۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے لکھ رکھا ہم نے قلم۔ کیا لکھ رکھا ہے؟ قلم۔ قلم میں سب سے پہلے دیکھیں گے ہم حرف کتنے آ رہے ہیں، کون کون سے آ رہے ہیں اور کتنے آ رہے ہیں۔ تو قلم میں بڑا کاف آئے گا، اس سے آگے پلس میں لام آئے گا، پھر پلس میں کیا آئے گا؟ میم آئے گا۔ ساتھیوں ان کو اب جوڑیں گے ہم، تو جوڑیں گے تو کاف کی یہ شکل بنے گی، شروع میں آ رہا ہے کاف تو یہ شکل بنے گی، اور لام کی آدھی شکل آئے گی، اور مل کے آئے گا یہ لام کی یہ شکل ہوتی ہے، اور میم لاسٹ میں آ رہا ہے یعنی آخر میں آ رہا ہے، تو آخر میں تو کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کی شکل پوری ہی لکھی جائے گی۔ تو ساتھیوں کیا بن گیا؟ قلم بن گیا۔ کیا بن گیا؟ قلم۔ آگے لکھا ہوا ہے مسجد۔ مسجد میں کون کون سے حرف آ رہے ہیں؟ تو میم آئے گا، اور آگے کیا آئے گا؟ پلس میں کیا آئے گا؟ سین آئے گا، آگے پلس میں جیم آئے گا، پلس میں دال آئے گا۔ اب ان کو اگر ہم جوڑ کر لکھیں گے تو کیا بنے گا ساتھیوں؟ میم کی یہ شکل آئے گی آدھی، سین کی شکل بھی آدھی آئے گی، اور میم میں جڑ کے آئے گی۔ یہ جوڑ دیا سین کی شکل کو ہم نے،
اور جیم کی شکل بھی آدھی شکل آئے گی یہ والی، کیونکہ جیم درمیان یعنی بیچ میں آ رہا ہے. اور اس میں کیا جوڑ دیں گے ساتھیوں؟ ہم دال جوڑ دیں گے. تو کیا بن گیا؟ مسجد. کیا بن گیا؟ مسجد. چھوٹی کی ماترا وہ زیر سے لگتی ہے. اور آگے کیا لکھ رہا ہے؟ تجارت. کیا لکھ رہا ہے؟ تجارت. تجارت کے لیے کون سا حرف آئے گا ساتھیوں؟ پہلے آئے گا تا، اور اس سے آگے پلس میں کیا آئے گا؟ جیم. کیا آئے گا؟ جیم آئے گا. آ کا ڈنڈا لگ رہا ہے تو کیا آئے گا؟ الف آئے گا. اور پلس میں رے کے لیے، را کے لیے رے آئے گا. اور پلس میں تا آئے گا. کتنا حرف ہو گئے ساتھیوں اس میں؟ اس میں حرف آ رہے ہیں 5. اب ان کو ہم جوڑ کر لکھیں گے تو کیا بنے گا ساتھیوں؟ تو یہ بنے گا تا کی آدھی شکل آئے گی، یہ جیم کی بھی آدھی شکل آئے گی. آ کا ڈنڈا لگ رہا ہے، اس کو الف کو جوڑ دیں گے تیجا. را کے بعد میں الف آ رہا ہے، یعنی ان شرارتی حرفوں میں سے الف آ رہا ہے. الف کے بعد میں اگر کوئی بھی حرف آئے گا حروف تہجی کا تو اس میں وہ نہیں ملے گا، الگ لکھا جائے گا. را. تجارت. را کے بعد میں تا آ رہا ہے تو را میں تا نہیں ملے گا. یہ بن گیا ساتھیوں تجارت. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ساتھیوں اگر آپ کے سمجھ میں کچھ آیا ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ ہم سے نیو جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. اب اپنی کلاس کو ہم یہی روکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.